ہمارے یہاں عموماً شب برات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. اب جو ہمارے پاس جو بات امیجز آئی تھیں، اگر وہ مدنی چینل کی اسکرین پہ دکھا دی جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر عاشقان رسول کو کوئی غیرت آ جائے، ان کے ایمان کی جو حرارت ہے اس کو کوئی وہ ہو جائے کہ یار ایسا ہوتا ہے تو یہ کم از کم یہ جو پٹاخے اور آتش بازی اور یہ جو کرتے ہیں اس سے اللہ کرے بچ جائے. تو یہ جو ہوتا ہے نا وہ دیکھیں نام لکھا ہوا محمد نام لکھا ہوا ہے، تو اب یہ کیا پٹاخے یہ کاغذ سے بنتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی پٹاخے کا کوئی کاغذ نکلا ہوگا. دیکھیں ہمیں جو ملے ہم نے اس کے مطابق یہ بنایا ہے نا، غلط ہو سکتا ہے ہمارا یہ جو بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے. تو اب قرآن پاک کے مقدس اوراق بم بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب کہیں نام محمد لکھا ہوا ہے تو کہیں یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے. اب اس طرح کے اوراق بھی استعمال کیا جائے. اب کیونکہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، اب اس کے بنانے والے قانونی جرم بھی برتے ہیں، ان کے کئی معاملہ میں شرعی گرفت بھی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ کہ ان کی جو سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کے پیسے لے کر رشوتیں لے کر ان کو یہ کام کرنے بھی دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ چھاپے بھی پڑتے ہیں، یہ بند بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، قانوناً اجازت بھی نہیں ہوتی بلکہ ان دنوں میں سختی ہوتی ہے. جی خاص طور پہ سختی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بھائی یہ نہیں مطلب یار، تو یہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس معاملے میں تھوڑا سا کیا مکمل پابند کریں کہ یہ ان طرح کی چیزیں نہ لیں. اور قانون نافذ کرنے والے تمام تر کے بارگاہ میں میری مدنی التجا ہے، مہربانی کریں، اللہ اپنا خوف ایسا نصیب کر دے. یہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، مہربانی کریں، ان لوگوں کا راستہ بند کریں. یہ جو ادارے والے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ مطلب یہ نہ بنائیں. آپ ان کو جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ وہ کریں، اور جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو روکیں. ماں باپ اپنے بچوں کو روکیں. تو انشاءاللہ اگر یہ سب فعال ہو جائے تو امید ہے کہ یہ اس بار شب برات میں اللہ چاہے تو کیا جب کہ ہم آپ پٹاخوں کی آواز ہی نہ سنیں.